میں آتا ہوں زید حامد صاحب کے پاس. زید حامد صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ. آپ کے زید حامد صاحب کل کا جو واقعہ ہے کراچی کا، یہ ایک واقعہ بڑا بھیانک قتل ہے. سارے لوگ اس کو کنڈم کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ سرکاری طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں تھا. اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں تھا تب بھی رینجرز کے ان اہلکاروں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے گولی ماریں. اور یہ بات سب متفق ہیں کہ 6 کے 6 اہلکاروں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. پھانسی اگر دینا کے قانون اجازت دیتا ہے وہ ان کو پھانسی بھی دی جائے. لیکن ایک کہتے ہیں اسد اللہ بھٹو صاحب ایک مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح ہمارے دوسرے مہمان امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حلیم صاحب کہ یہ ایک فورسز کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کراچی کے اندر، ملک کے اندر کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے ہم پورے ادارے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے دانش، ہم دو پہلوؤں پہ بات کرنا چاہیں گے. یہاں جو رینجر والا واقعہ ہے اس پر قانون حرکت میں آ چکا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ چیز اپنے رخ پر چل پڑی ہے. لیکن جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ایک رینجر کے سپاہی کی خطا نہیں ہے، صرف یہ پاکستان کے عدالتی نظام کا کولیپس ہے. پاکستان جیسے ملک میں دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلائے جا سکتے. اس پاکستان جیسے ملک میں سب سے کرپٹ، سب سے انکمپٹنٹ اور راشی ادارے پولیس اور لوور جوڈیشری ہے اس ملک میں، جہاں پر ایک معمولی مقدمات 20 سال تک کھینچے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور جب کسی کو رسوا کرنا ہوتا ہے، تباہ برباد کرنا ہوتا ہے تو اس پر کیسز کر دیے جاتے ہیں، پولیس اور کچہری میں بھیج دیا جاتا ہے. اور یہاں پر جو عدالتی نظام کا کولیپس اس طرح دیکھ لیجئے کہ پچھلے 11 سال میں ملک حالت جنگ میں ہے، لیکن اس عدالت نے کسی دہشت گرد کو سزا نہیں سنائی. اب یہاں پر ہم آپ کے اس چینل کی وساطت سے براہ راست چیف جسٹس کو درخواست کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے وہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے. آج اللہ نے یہ اختیار اور حکم آپ کو دیا ہے، کل اللہ کے نزدیک آپ کو جواب دینا پڑے گا اس بات پر کہ پاکستان کا عدالتی نظام کام کیوں نہیں کر رہا ہے. پاکستان کی ریاست آج خطرے میں ہے. جوڈیشری ہمارا ایک ستون ہے، اس کو پاکستان میں عدل نافذ کرنا ہے. کراچی کی سڑکوں پہ کم از کم 100 لوگوں کو زندہ جلایا جا چکا ہے، اس لیے کہ لوگ اب ان کو پکڑ کر پولیس اور عدالت کے حوالے ہی نہیں کرتے. اور اس وقت اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور دہشت گردی ہے. اس کے علاوہ کسی مسئلے پر سپریم کورٹ کو سوموٹو لینے کی اور اپنی توجہ کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلے چیف جسٹس کے ہیں جو کریں، لیکن اس وقت ملک کی ضرورت، پاکستان کی ضرورت، اور پھر یہی بات کہ یہ ملک جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تحفے میں دیا گیا ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں انصاف کو نافذ کیا جائے. اور اس انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ فرسٹریشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ریاستی اداروں میں بھی، پولیس میں بھی، عوام میں بھی. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، پچھلے صرف ایک ہفتے کے اندر 150 سے زائد پاکستان کے فوجی افسر اور جوان پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اس میڈیا میں کوئی بات نہیں کہی گئی. کسی ایک شہید کا نام بتا دیں جو پچھلے ایک ہفتے میں شہید ہوا، اور 150 سے زائد افسر اور جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. لیکن آرمی اور رینجرز اور پیراملٹری کے خلاف جو طوفان برپا کیا گیا ہے، یہ طوفان برپا کرنے والے بھی یا نادان دوست ہیں یا دانا دشمن. انڈیا جاتے ہیں تو بال ٹھاکرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جا کے پاکستان آ کر آرمی کے خلاف اپنی خرافات بکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ آرمی کو، رینجرز کو ہٹا دیا جائے کراچی سے اور یہاں پر آرمی کو لایا جائے تاکہ ایک سول وار شروع ہو آرمی اور قوم کے درمیان. اور یاد رکھیے گا، یہی وہ طریقہ ہے جو ہمارے دشمنوں نے بنغازی میں کیا تھا. بنغازی میں سویلین بغاوت برپا کی، اس کے بعد لیبیا کی آرمی آئی ان کو روکنے کے لیے، اور پھر نیٹو نے دنیا سے یہ کہا کہ فوج سویلینز کو مار رہی ہے، لہذا یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے ریزولوشن لے کر وہ بنغازی پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. اس وقت بہت سے سیاسی طبقے ایسے ہیں جو فوج طلب کرنا چاہتے ہیں کراچی میں، اس لیے وہ رینجرز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رینجرز اس وقت کراچی کا دفاع کر رہی ہے.
کوئی رینجرز وہاں ظلم میں ملوث نہیں ہے. ایک رینجر کے سپاہی کی غلطی ہے, اس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان کس لیے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے. عامر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ایک عوام اور فورسز کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اگر یہ خلیج پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, زید صاحب اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کیونکہ حلیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہی فورسز ہے جو ہماری اور آپ کی اور اس ملک کی نگہبانی کرتی ہے. اگر اسے کمزور کر دیا جائے گا تو پھر تو کچھ نہیں رہے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دانش, ایک بات ہم بڑی واضح کر دیں, اور یہ بہت سے لوگوں کو بہت سخت لگے گی. اس وقت جب پاکستان حالت جنگ میں ہے, ہر روز ہمارے آفیسرز اور جوان شہید ہو رہے ہیں. اس وقت فورسز کے خلاف بات کرنا غداری سے کم نہیں ہے. یا نادان دوست ہیں جو حماقت میں غداری کر رہے ہیں, یا ڈیلیبریٹ دشمن کے ایجنٹس ہیں ہماری صفوں میں, ففتھ کالمسٹ ہیں جو میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, کبھی امن کی آشا کو استعمال کرتے ہیں, کبھی سیفما کو استعمال کرتے ہیں, کبھی امریکن اور انڈین فنڈنگ کو استعمال کرتے ہیں ہمارے میڈیا میں پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف. یہ جو ایک ڈس انفارمیشن وار ہے, جو پروپیگنڈا وار ہے جو اس وقت لڑی جا رہی ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ فوج اور قوم کے درمیان ایک فرق پیدا کر دیا جائے. ہم یہاں فوج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ ڈی مورلائز مت ہوں, پاکستان کے پیٹریوٹس پیار کرنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ پاکستان کے دفاع کا جو کام کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی قوم اور عوام آپ کے ساتھ ہیں. ہم میڈیا میں بھی آپ کا دفاع کریں گے اور میدان جنگ میں بھی آپ کے ساتھ اپنے خون کی قربانی دیں گے جب تک آپ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں. اور اس وقت جیسے ہم نے بات کہی آپ کو, ہر روز ہمارے بیٹے شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے دفاع میں. اس وقت جو پاکستان آرمی کے خلاف بات کرے گا وہ غداری کرے گا, اور ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو غداروں کے ساتھ کرنا چاہیے. آرمی میں خرابیاں ہوں گی, لیکن یہ معاملات ہم پیس ٹائم میں حل کر لیں گے. ہم مل کے بیٹھیں گے, معاملات طے کر لیں گے جب پاکستان میں ایک عزت دار غیرت مند حکومت موجود ہو. حالت جنگ میں فوج کو ڈی مورلائز مت کیجیے. جو اس وقت فوج کے خلاف, رینجرز کے خلاف بات کر رہا ہے, اور کیا کریں, ہٹا دیں ان کو بیچ میں سے. تو کیا تحریک طالبان کو, بی ایل اے کو, انڈین انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس کو کون روکے گا؟ ریلویز, وابڈا, یا اس کو آ کے پاکستان ایئر لائنز کے اسٹاف آ کے جنگ کریں گے؟ اللہ سے ڈرے اور دشمن کے کھیل کو سمجھے. سید عامر صاحب, آپ کا بہت شکریہ.